میں ہوں کلیم اللہ۔ آج ہم بات کریں گے فوریکس تجارت ہے یا جوا۔ ہمارے ساتھ ہیں علی اکبر صاحب۔ السلام علیکم سر، کیا حال ہے؟ وعلیکم السلام کلیم اللہ، میں ٹھیک ہوں، آپ کا کیا حال ہے؟ الحمدللہ سر، میں ٹھیک ہوں سر۔ جیسا کہ ہمارے بھائی اور میں بھی یہ جانتا ہوں کہ آپ پچھلے 6 سال سے فوریکس کر رہے ہیں، تو میں آپ سے آج یہ جاننا چاہوں گا کہ فوریکس تجارت ہے یا جوا ہے؟ جی کلیم اللہ، ٹاپک بہت اچھا ہے فوریکس کے حوالے سے۔ جی سر، بہت شکریہ۔ لیکن سب سے اہم بات یہ ہے کہ آپ اس کے بارے میں کیا جانتے ہیں، کیا سمجھتے ہیں۔ اگر میں یہ کہوں کہ یہاں پر دیکھنے والے جتنے بھی لوگ ہیں، جو وہ سوچتے ہیں وہ بالکل صحیح سوچتے ہیں۔ جو سمجھتے ہیں کہ فوریکس جوا ہے، ان کے لیے واقعہ ہی فوریکس جوا ہے۔ فوریکس از اے گیمبلنگ۔ اور جو یہ سمجھتے ہیں کہ فوریکس ایک ٹریڈنگ بزنس ہے، تو وہ بھی بالکل صحیح کہہ رہے ہیں، کیونکہ انہیں پتہ ہے کہ فوریکس ایک ٹریڈنگ بزنس ہے۔ آپ سب سے پہلے تو یہ دیکھیں کہ جب کوئی بھی بندہ پائلٹ بننا چاہتا ہے، تو پائلٹ بننے کے لیے اس کو ایک اسٹرکٹ ٹریننگ میں سے گزرنا پڑتا ہے۔ اس کو ریڈنگ کرنا پڑتی ہے، پڑھنا پڑتا ہے، اور اس کے بعد جہاز کے بارے میں جاننا پڑتا ہے، اور اس کے بعد مختلف پروگرامز کے ذریعے انڈر دی انسٹرکٹر وہ جو ہے جہاز اڑانا شروع کرتا ہے پہلی دفعہ انسٹرکٹر کے ساتھ ایز اے کو پائلٹ، اور اس کے بعد پھر آہستہ آہستہ اس کی فلائنگ کس طرح سے کرنی ہے، ٹیک آف کیسے ہونا چاہیے، لینڈنگ کیسے ہونی چاہیے، اور اس کے جہاز کے سسٹمز کیا ہیں اور کس طرح سے جو آپریٹ کیا جاتا ہے۔ تو یہ سارا لرننگ کا پروسیس ہوتا ہے، جو سم ٹائم جو ہے 6 مہینے سے لے کر 1 سال 2 سال ڈیپینڈ کرتا ہے کہ آپ کس لیول کے پائلٹ بننا چاہتے ہیں، وہ چلتا ہے۔ اسی طرح سے اگر آپ ڈاکٹر بننا چاہتے ہیں، تو آپ دل کا آپریشن کرنا چاہتے ہیں، تو اسی طرح کا ڈاکٹر آپ کو اتنی پہلے جنرل MBBS کرنا پڑے گا، اس کے بعد اسپیشلائزیشن میں جانا پڑے گا، اور پھر آپ کا ڈیمو جو ہے وہ کروایا جائے گا آپ سے، اور اس کے بعد پھر انڈر دی سرجن آپ جو ہے پریکٹیکل کام کریں گے ایز اے ہیلپر، ایز اے اسسٹنٹ، اور اس کے بعد پھر آپ کوئی 6 7 8 سال کے بعد آپ اس لیول پر آئیں گے کہ آپ ایز اے ڈاکٹر انڈیپینڈنٹ جو ہے وہ آپریشن کر سکیں۔ نیورو سرجن کا بھی یہی حال ہے، اور کوئی بھی آپ انجینئر بننا چاہتے ہیں تو بھی یہی چیز ہے۔ تو فوریکس جو ہے فورن ایکسچینج ہے، اور اس کی ٹریڈنگ دنیا کا ڈیفیکلٹ کام ہے۔ کیوں؟ پہلی بات تو یہ ہے کہ جو بروکرز ہیں وہ بھی چیٹرز ہیں، اور اس میں بہت سے بروکر جو ہے آرٹیفیشل انٹیلیجنس یوز کرتے ہیں، روبوٹکس کا یوز کرتے ہیں، اور آپ کے سٹاپ ہنٹ کرتے ہیں، اور اس کے ساتھ ساتھ اور بہت سی چیزیں آ جاتی ہیں۔ انہوں نے مور دین چھوٹا جو ٹریڈر ہے، ریٹیل ٹریڈر ہے، ان کے لیے تو انہوں نے اس کو گیمبلنگ بنا کے رکھ دیا، کیونکہ وہ جب وہ بندہ ڈیمو پہ کرتا ہے ٹریڈ تو وہ جیت رہا ہوتا ہے اور وننگ ہو رہی ہوتی ہے، لیکن جیسے ہی وہ ریئل ٹریڈنگ شروع کرتا ہے تو وہ صرف لاسز اس کو ملتے ہیں، کیونکہ جو جتنی بھی کینڈلز دکھائی جاتی ہیں 5 منٹ کے چارٹ پہ، 1 منٹ کے چارٹ پہ، 10 منٹ، 15 منٹ، 30 منٹ، جتنی بھی کینڈلز اس میں ایک دن کے اندر اندر جتنی بھی کینڈلز دکھائی جاتی ہیں، مور دین 90% وہ فیک کینڈلز ہوتی ہیں، اور وہ اسی طرح سے آپ کو سٹیمولیٹ کر کے آپ سے رانگ ڈیسیژن لیا جاتا ہے۔ تو کچھ تو بروکرز جو ہیں وہ اس کو انہوں نے گیمبلنگ بنا دیا، اور کچھ لوگ جو ہیں وہ صرف یہ سمجھتے ہیں کہ یہ جو بٹن ہے اس سے بائی کریں گے تو یہ بائی ہو جائے گا، اس سے سیل کریں گے تو سیل ہو جائے گا۔ تو بالکل ویسے ہی ہے کہ جیسے نان ٹرینڈ بندے کو آپ جہاز میں بیٹھا دو اور وہ اس کو فلائی کر لے کسی نہ کسی طرح سے، اگر اس کو جہاز اڑانا نہیں آتا تو چلے، اگر بائی لک وہ فلائی کر لے گا، تو کیا آپ سمجھتے ہیں کہ وہ زندہ صحیح سلامت آپ کو نیچے بھی واپس لے آئے گا؟ میرے خیال میں جلدی آپ جنت میں پہنچ جائیں گے اگر آپ کسی نان ٹرینڈ پائلٹ، یعنی ایسا بندہ جو پائلٹ نہیں ہے، وہ جہاز اڑا رہا ہے، اڑانے میں کامیاب اگر ہو بھی جائے تو وہ لینڈ نہیں کر سکے گا سیفلی۔ اور اسی طرح سے اگر کوئی پروفیشنل ڈاکٹر نہیں ہے اور آپ اسے اپنے دل کا یا دماغ کا آپریشن کروا لیں گے تو پھر آپ گھر نہیں جائیں گے،
سیدھا جو ہے وہ اللہ میاں کے پاس ہی جائیں گے۔ تو یہی حال ہے کہ یہ جو بروکرز ہیں، ایک تو وہ چیٹرز ہیں، دوسرے جو ٹریڈرز ہیں وہ گیمبلرز ہیں، وہ لرننگ نہیں کرتے، اور ان کے لیے سیکھنا جو ہے وہ بہت مشکل کام ہے۔ وہ راتوں رات امیر ہونا چاہتے ہیں، اور انہیں بڑی بڑی کہانیاں یہ سمجھ آتی ہیں کہ بس کچھ $1000 یعنی $200 یا $500 یا $1000 کا اکاؤنٹ بنا کر وہ ملینز آف ڈالر جو ہے اس سے وہ جسٹ ان ویکس اینڈ ان ڈیز وہ اس سے کمانا چاہتے ہیں، کیونکہ اسی طرح سے دکھایا جاتا ہے۔ یا تو آپ سمجھ لیں مختلف ویڈیوز میں، مختلف جو ہے ایڈورٹائزمنٹس میں، وہ یہ ساری چیزیں اصل میں ایسا نہیں ہے۔ ریئل لائف از اے ریئلی ویری ڈیفیکلٹ جاب۔ سب سے پہلے تو آپ کو سیکھنا پڑتا ہے، سیکھنے کے بعد آپ کو سمجھنا پڑتا ہے، اور سمجھنے کے بعد آپ کو اپنے اوپر کنٹرول جو ہے وہ اپنا سائیکالوجیکلی ٹرین ہونا پڑتا ہے، اپنا مائنڈ سیٹ جو ہے وہ بنانا پڑتا ہے۔ جس طرح سے کوئی بھی بزنس ہوتا ہے اس میں لاس بھی ہوتا ہے، پروفٹ بھی ہوتا ہے، اسی طرح یہ بھی ایک بزنس ہے، اس میں بھی پروفٹ ہے، لاس ہے، لیکن آپ اگر سمجھ کے کریں گے تو آپ کما سکیں گے۔ اور لانگ ٹرم ٹریڈنگ جو ہے اگر آپ کرتے ہیں، سوئنگ ٹریڈنگ کرتے ہیں، پوزیشن ٹریڈنگ کرتے ہیں، یعنی 3 دن سے زیادہ اگر آپ ڈے ٹریڈنگ کرتے ہیں، اسکیلپنگ کرتے ہیں، تو یہ آپ سمجھ لیں کہ آپ کبھی بھی پیسہ نہیں کما سکیں گے۔ مطلب اگر آپ ون بھی کر جائیں گے، مور دین مینی ٹائمز آپ ون کریں گے، لیکن جب آپ لوز کریں گے تو سارا کا سارا آپ لوز کر جائیں گے، تو آپ گھر پیسہ نہیں لے کے جا سکتے اگر آپ ڈے ٹریڈر ہیں یا سوئنگ ٹریڈر ہیں، سوری اگر اسکیلپر ہیں۔ سوئنگ ٹریڈرز اور پوزیشن ٹریڈر وہ موسٹلی کماتے ہیں، اور اسٹریٹجی اور پلاننگ کے ساتھ اگر آپ ٹریڈنگ کرتے ہیں، یعنی کہ آپ لاجیکلی اگر ٹریڈ کرتے ہیں تو ڈیفینیٹلی یو ول ارن، لیکن اگر آپ ایموشنلی ٹریڈ کرتے ہیں تو اس میں چانسز نہیں ہیں کہ آپ ایٹ دی اینڈ ونر ہوں گے اور اچھی پرفارمنس دے سکیں گے اور کچھ پیسہ کما سکیں گے۔ تو اس لیے میں یہ کہتا ہوں کہ جو لوگ بغیر سمجھے فوریکس کرتے ہیں وہ گیمبلنگ کرتے ہیں، اور جو لوگ پڑھ کے سمجھ کر غلطی کرتے ہیں وہ ٹریڈنگ کر رہے ہیں، اور ایک نہ ایک دن وہ سکسیسفل ٹریڈر بن جائیں گے، کیونکہ وہ سمجھ رہے ہیں اور لاجیکلی ٹریڈ کر رہے ہیں۔ تھینک یو ویری مچ۔ جی سر، ماشاءاللہ بہت شکریہ سر آپ کا، آپ نے قیمتی معلومات سے آگاہ کیا جو ہمارے بھائیوں کے لیے بہت ضروری تھی۔ آپ لوگوں سے میں یہی کہوں گا کہ ویڈیو کے نیچے کمنٹ کر کے اپنی رائے کا اظہار ضرور کریں، ویڈیو کو لائک کریں اور شیئر کریں۔ مزید معلومات کے لیے ہمارے چینل کو سبسکرائب کریں۔ اللہ حافظ۔